سے بات یہ نہیں کہتا کہ دیش ہندو راشٹر بنے گا۔ آج ضروری ہے کہ باگیشور بابا اپنے کتابوں کو پڑھے۔ آج ضرورت ہے، آج دیکھیے مولانا ارشد مدنی رحمہ اللہ نے، مولانا ارشد مدنی مدرسۃ العالیہ نے کہا کہ اللہ اور اوم ایک ہی ہے، اللہ اور اوم ایک ہی ہے۔ بلکہ بات تو صحیح ہے، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ بھگوان ایک ہی ہے، لیکن اس کو الگ الگ روپوں میں پکارا جاتا ہے۔ کوئی ایشور کہہ رہا ہے، کوئی اللہ کہہ رہا ہے، کوئی بھگوان کہہ رہا ہے، کوئی مہادیو کہہ کر پکار رہا ہے، لیکن ہے ایک ہی۔ مولانا ارشد مدنی نے کوئی وہ جواب نہیں دیا تاکہ اس پر سب کو اتفاق ہے کہ اللہ ایک ہے، ایشور ایک ہے، بھگوان ایک ہے۔ بتائیے کوئی فرق ہے؟ لیکن باضابطہ اس کی باتوں کو جو سیاسی لوگ ہیں جو اس دیش میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، میں ان کو چیلنج کر دیتا ہوں، اور میں آج مسند رسول پر بیٹھ کر ویسے آتنکواد لوگوں کو نفرت پھیلانے والے لوگوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھو۔ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ نہیں پڑھیں گے، آپ کے پاس اتنی اگر جانکاری نہیں ہے مسلمانوں کی، اگر آپ تاریخ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ دیش ہندو راشٹر بنانے کی بات مت کیجیے۔ اگر آپ صحیح معنی میں، اگر آپ جانی بابا ہیں، اگر آپ صحیح معنی میں اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو پہلے آپ اس تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیے۔ دلی کی چندنی چوک سے لے کر خیبر تک ایسا کوئی درخت خالی نہیں تھا جس پر علماء، ہمارے مولویوں کی کاٹی ہوئی گردن پر لٹکایا گیا ہو۔ ہمارے 70,000 علماء کو کاٹا گیا، 70,000 علماء کو پھانسی دی گئی، 70,000 مولویوں کو تیل میں جلایا گیا، 70,000 مولویوں کو سینے پہ گولی مارا گیا۔ کل بھی اسلام زندہ تھا، آج بھی اسلام زندہ ہے، کل قیامت کی صبح تک یہ اسلام زندہ ہو رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اسلام انگریز بھی سوچا تھا کہ اسلام کو مٹانا ہوگا، انگریز نے کیا کیا؟ 3 لاکھ قرآن جلایا، لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ایک حافظ قرآن کو لاتے ہیں، ایک مدرسے کے طالب علم کو لاتے ہیں، وہ الحمدللہ سے شروع کرتا ہے، سورہ ناس میں آج وہ رکتا ہے۔ تو انگریزوں نے توبہ کیا کہ قرآن جلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، قرآن جلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ اس مولویوں کو کاٹا جائے گا۔ تو انگریزوں نے بھی یہی سازش کیا تھا، لیکن انگریز اس دیش سے چلا گیا۔ مسلمان اور ہندو آج بھی بندر بن کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو ہندو اور مسلمان میں اتفاق اور محبت کرتے رہیں گے، ہاتھ ہوئی انشاءاللہ۔ نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے، قرآن نہ ہو جس میں وہ کاغذ نہیں تیرا، گیتا نہ ہو جس میں وہ قلم تیرا نہیں ہے، مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے شیطان یا حیوان بنایا، قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا، جو توڑ دے ہر بندے وہ طوفان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، اچھا ہے ابھی تک تیرا کچھ نام نہیں ہے، تجھ کو کسی مذہب سے کوئی کام نہیں ہے، جس علم نے انسان کو تقسیم کیا ہے، تجھ پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے، تو بدلے ہوئے وقت کی پہچان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، پنجاب کو کھیتی کا دہن کس نے دیا تھا، کشمیر کو تلسی کا وطن کس نے دیا تھا، بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا تھا، لیلام کیا راگوں کو اور لائے سواری، گنبد گئے ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری، بتلاؤ یہ دھرتی ہے ہماری یا تمہاری، سڑک پر جمع ہے جو لہو دے گا گواہی، ہم سچے مسلمان ہیں تم جھوٹے سپاہی، ہم سچے مسلمان ہیں تم جھوٹے سپاہی، تاریخ میں ہم
تمہیں چاند ستارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے۔ بس رمضان کے حوالے سے 2 منٹ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے بعد پیغام ختم کر رہا ہوں۔ 2 مطالعے 3 سے 4 منٹ کا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مکمل تیار ہیں؟ حافظ انشاءاللہ۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تاریخ نماز پڑھ رہا ہے، مزہ مل رہا ہے۔ انسان زکوٰۃ دے رہا ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، مزہ مل رہا ہے۔ اور لوگ حج دینے جا رہے ہیں، مزہ مل رہا، اپنی آنکھ سے کعبہ کو دیکھ رہا ہے، مزہ مل رہا ہے۔ لیکن ایک کام ہے جس میں مزہ نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے، وہ ہے روزہ۔ اس لیے خدا نے کہا روزہ میرے لیے ہے۔ جب خدا کا بندہ نماز پڑھ کے خدا کے پاس جائے گا، بدلہ ملے گا، کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتوں کے ہاتھ سے ملے گا۔ جب خدا کا بندہ زکوٰۃ دے کر خدا کے پاس جائے گا، بدلہ ملے گا، کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتوں کے ہاتھ سے ملے گا۔ جب خدا کا بندہ حج کر کے جائے گا خدا کے پاس، بدلہ ملے گا، کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ خدا کے ہاتھ سے ملے گا۔ جب خدا کا بندہ روزہ رکھ کر جائے گا تو بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ خود خدا کے ہاتھ سے ملے گا۔ اس لیے خدا نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ خدا کھاتا نہیں، اس میں کھانے کی حاجت نہیں۔ خدا پیتا نہیں، اس کو پینے کی حاجت نہیں۔ خدا کو بیوی سے کوئی مطلب نہیں۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ خدا کا بندہ کھاتا نہیں، خدا کا بندہ پانی نہیں پیتا، خدا کا بندہ بیوی سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ خدا کا بندہ خدا سے کہنا چاہتا ہے، اے خدا تو کھاتا نہیں، میں کھاتا نہیں۔ اے خدا تو پیتا نہیں، میں پیتا نہیں۔ اے خدا آپ کو بیوی سے مطلب نہیں، مجھے بیوی سے مطلب نہیں۔ اس لیے خدا نے فرمایا کہ میرا بندہ میری خوبی کر رہا ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ انسان اس دنیا میں کچھ نہیں سوچ رہا ہے۔ روزہ اب دیکھیے 23 تاریخ میں سحری کھا جائے گا، 23 تاریخ سے کھا جائے گا، 23 تاریخ میں سحری کھا جائے گا۔ اب دیکھیے گا ہمت چوروں کو ایک ایک پوٹھی دوائی جمع کر لیں گے، ایک ایک پوٹھی دوائی جمع کر لیں گے۔ داماد جی آئیں گے، ساسو ماں سے کہیں گے ساسو ماں روزہ نہیں ہے، بیٹا کیا کہیں دوائی کھا جائے، یہی وجہ روزہ نہیں رکھا۔ بیٹا آئے گا، امی روزہ نہیں، بیٹا شوگر ہو گئی ہے، یہ دوائی ہے، اس کی وجہ سے نہیں۔ اب بیٹی آئے گی، امی جی روزہ نہیں، روزہ تو رمضان رکھنا چاہیے، بیٹی بات ٹھیک ہے لیکن دوائی ہے، اس کی وجہ سے نہیں۔ مہمان کوئی جائے گا، سمجھی کے رشتے میں ہوگا یا کسی اور رشتے میں ہوگا، پوچھے گا روزہ نہیں، یہی کیا کریں گے، یہ دوائی جو ہے یہ نقصان کر رہا ہے، دوائی نہیں کھائیں تو مر جائیں گے۔ 11 مہینہ کوئی بیماری نہیں اور رمضان میں بیماری ہو رہی ہے، یہ بہانہ دنیا سے چلے گا، خدا سے نہیں چلے گا۔ یہ بہانہ دنیا سے تو چلے گا لیکن خدا سے نہیں چلے گا۔ رمضان میں گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ رمضان میں گناہ کیوں ہوتا ہے؟ رمضان میں گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی راز بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ بڑا شیطان قید ہے، یہ 58 آزاد ہے، اسی کو اس گناہ ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب بتایا کہ شیطان دونوں قید ہے، تو پھر گناہ کیوں ہوتا ہے؟ کہا کہ شیطان کی وجہ سے نہیں، یہ نفس کی وجہ سے۔ کہا تیسرا مطلب بتایا کہ نفس تو ٹوٹ گیا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ کہا کہ نفس کی وجہ سے نہیں، یہ نفس کی اثر کی وجہ سے یہ گناہ ہو رہا ہے۔ رمضان میں جو گناہ ہوتا ہے یہ نفس کی اثر سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوہار کو جب وہ گھاٹی چلاتے ہیں، لوہا لال سرخ ہو جاتا ہے، جب لوہے کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تو جب پانی سے لوہے کو نکالا جاتا ہے، اس پہ جو ہاتھ آپ رکھیں گے وہ گرم ہی ہوتا ہے، جبکہ ابھی وہ پانی سے نکلا، اس کو مکمل ٹھنڈا ہونا چاہیے، لیکن وہ لوہا گرم ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے 11 مہینہ گناہ میں گزر گیا، اس کا اثر باقی ہے، اس لیے رمضان میں گناہ ہو رہا ہے۔ اور ایک بات کو دھیان رکھیے، بس پیغام ختم ہو رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا لیکن بیوی سے کہتا تھا کہ میں روزے سے ہوں۔ جب اس کو پیاس لگتی تھی وہ لنگی لیتا تھا، دریا میں ڈبکی مارتا تھا، جی بھر کے پانی پیتا تھا، اوپر سے پھٹ پھاٹ، نیچے سے مکہ مکہ، پورا جی بھر کے پانی پیتا تھا۔ شام میں جاتا تھا، بیوی سے کہتا تھا پھولوری پکاؤ، یہ پکاؤ، وہ پکاؤ، کچری پکاؤ۔ وہ بیچاری بیوی فرمائش کو دے رہی ہے، 100 دن چور کے 1 دن کتوال۔ جیسے وہ گیا 5 سے 6 دن وہ کام کیا، پانی پینے کے لیے گیا، جیسے وہ اگلے دن پانی پینے کے لیے گیا
दरिया में डुबकी मारा, मुंह खोला, पानी के बजाय टंगड़ा मछली फंसी। बायां काटा बाएं तरफ, दायां काटा दाएं तरफ। अब उसको डॉक्टर के पास लेके गए, कहा कि बड़ा जुबा आदमी है, आदमी मुंह खोलकर सोएगा मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चली गई। अब उसकी चोरी पकड़ी गई। इंसान को भी धोखा देता था, खुदा को भी धोखा देता था, घरवाली को भी धोखा देता था। इसलिए आपका हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप रोजा नहीं रखते हैं, रोजी की तौहीन मत कीजिए, आपका ईमान सलामत रहेगा। अब रोजी की तौहीन क्या है, ईमान कैसे निकल जाता है। रोजी की तौहीन क्या है कि मुझसे भूखा मरा नहीं जाता, रोजी की तौहीन है। खुदा को भूखा रख कर क्या मिलता है, रोजी की तौहीन है। रोजा वो रखे जिसके घर में अनाज नहीं, ये रोजे की तौहीन है। आप रोजा नहीं रखते हैं, रोजे तौबा करते रहिए, आपका ईमान सलामत रहेगा। इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे आप ही, इंशाअल्लाह दवाई चलेगा, दवाई खाएंगे, समझी आएगा मना करेंगे, हाथ भी इंशाअल्लाह है आप लोग चलेगा, क्योंकि आप लोग करके बैठ चुके हैं, दवाई खाकर हमको बताते हैं। इसलिए कि देखा आप मंजर आम पर आ गए, क्योंकि ये सच है, ये झूठ नहीं है, ये सच है। आप सुनिए झूठ है, ये सच है, ये हो रहा है। न चित कर सके नफ्स के पहलवा को, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवा को, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। बरे मोजी को मारा नफ्स अम्मारा तो कर मारा, बरे मोजी को मारा नफ्स अम्मारा तो कर मारा। नहंगो अस्ता वो शेर नर मारा तो क्या मारा। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में। अगर लाखों पर सजदे में सर मारा तो क्या मारा, अगर लाखों पर सजदे में सर मारा तो क्या मारा। टाइम हो चुका है, माँ के हवाले से पैगाम सुनेंगे, सर तैयार हैं? बस माँ के हवाले से आपको सुना के जा रहा हूँ कि जब इंसान जब शादी नहीं होता है तो तब जवान कहता है ये मेरी माँ है, वो मेरा बाप है। जब शादी हो जाता है दुपट्टे का रंग क्या चढ़ता है, अब माँ बाप को रुला रहा है, सास ससुर को खुश रख रहा है, बहन को चुड़ैल समझ रही है, बहन को चुड़ैल समझ रहा है, और साला और साली पर मेहरबान है, भाई को कसाई समझ रहा है, और साला को सारी खुदाई समझ रहा है। उल्लू का पट्टा कहावत मशहूर है कि जिस दूध में छाली नहीं वो दूध बेकार, जिस घर में साली नहीं वो घर बेकार। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ दुपट्टे का रंग क्या चढ़ता है, माँ बाप को रुला रहा है। इसलिए कुछ गलती हमारी भी है। आज मेरा बेटा हमें क्यों रुला रहा है, आज मेरा बेटा हमें क्यों मार रहा है, कि हमने क्या कहा, हमने उसको बचपन में गुनाह की तालीम दिया, उसकी सजा मिल रही है। हमने भी माँ बाप को ऐसे किया होगा, उसकी गुनाह की सजा मिल रहा होगा। शादी में क्या होता है, समझी जी मैंने प्राइवेट में ही हो त्रास बात करना चाहिए, समझी जी प्राइवेट में पाइएगा, आपसे बात करेंगे। क्या कहता है, वहां तो 3 लाख में बात हुई थी लेकिन लड़की गोरी नहीं थी, आपकी लड़की गोरी है, 2 में काम चल जाएगा। अब बताइए वहां 3 में काम नहीं चला, यहाँ 2 में काम चल रहा है। और जब इमाम साहब जब निकाह पढ़ाते हैं तो इमाम साहब की जब कज़ियाना पूछा जाता है आपका कज़ियाना क्या है, 5000 क्या बोलता है, उसका दिमाग चकराता है। वहां मसला खड़ा होता है कि इमाम साहब किस किताब में लिखा हुआ कज़ियाना, और आप जो 2 लाख रुपए लिए हैं वो कौन सी किताब में है, वो किसी किताब में है, उसकी सजा आपको मिल रही है। क्यों कि आपने इमाम पर जुल्म ढाया, क्यों बेचारा मेहनत किया, निकाह को पढ़ाया, निकाह को आसान किया। वहां मसला जहां 2 लाख 4 लाख रुपए ले रहे हैं वह मसला कोई नहीं, उसकी सजा मिल रही है। और याद रखिए मैं नौजवानों को बताने के लिए जा रहा हूँ, माँ बाप जो गलती कर दिया, लेकिन आपको माँ बाप की इज्जत करनी है। माँ बाप ने मुझे पैदा किया है, माँ बाप की इज्जत कीजिए, माँ बाप की कदर कीजिए। जिसकी माँ नहीं है उससे जाकर पूछिए कि माँ की इज्जत क्या होती है, जिसका बाप जिंदा नहीं है उससे जाकर पूछिए बाप की कदर क्या होता है। अल्लाह ने जन्नत तो आपके घरों के तरफ है। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ
جو جوان ماں باپ کو ستاتے ہیں اس کے آنکھ کے پٹی ہٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چین کے اندر زلزلہ آیا، 5 دن کا بچہ، دودھ پیتا بچہ ماں کے ساتھ ملبے کے نیچے دب گیا، مٹی کے نیچے دب گیا۔ 5 دن کے بعد اس مٹی کو، اس ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے، بچہ بھی زندہ نکلا، ماں بھی زندہ نکلی۔ اب اس ماں کا انٹرویو لیا جا رہا ہے، اس ماں کا امتحان ہو رہا ہے۔ گاؤں والے اکٹھے ہو گئے کہ یہ ماں تو سیانہ بوڑھی ہے، یہ تو زندہ رہ جائے گا، لیکن یہ دودھ پیتا بچہ زندہ کیسے رہ گیا؟ اب اس ماں کا امتحان ہو رہا ہے، تو ماں نے کیا جواب دیا آپ اس کو دھیان سے سنیے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ اس ماں کا جواب سنیے۔ اس ماں نے کہا کہ جب تک میرے پیٹ میں دانا تھا میرا دودھ اترتا رہا، میں اس بچی کو پلاتی رہی۔ جب میرا پیٹ کا دانا ختم ہو گیا، جب میں نے دل سے کہا اے دل دودھ نہیں ہے خون جگر تو ہے، میں نے بائیں ہاتھ کے 5 انگلیوں کو چھیلا، زخمی کیا، خون نکلا، بچے کو پلائی۔ اس کے بعد میرے بچے کا پیاس نہیں بجھا، اس کے بعد میں نے بائیں ہاتھ کے 5 انگلیوں کو زخمی کیا، خون نکلا، بچے کو پلائی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں ہے میں کہاں ہوں، میرا بچہ کہاں ہے؟ اس ماں کے ستانے والے نہ اس دنیا میں آباد رہو گے نہ اس دنیا میں آباد رہو گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لوہار کو جب وہ بھاتی کو چلاتا ہے موٹا سا موٹا لوہا پگھل جاتا ہے۔ یہ ماں آج ہمارا نوجوان ترقی کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ یہ ماں باپ کی آہ ہے، ماں باپ کی جو بے دعا نکلتی ہے، اس سے بڑا بڑا پہلوان دھرتی کے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے ماں تیری دعا کر دے، دنیا ہو یا عقبہ کہیں ذلت نہ ملے گی۔ کرو ماں باپ کی خدمتیں تمہارے کام آئے گی، یہی خدمتیں تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کو ایام خدمتیں عطا ہوگی بفیض کے بے ریا روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ بگن ہوگی، مثل عمل قسمت جلوہ بگن ہوگی۔ یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ انشاءاللہ ماں باپ کو رلائیں گے، ساس سسر خوش رکھیں گے، کافی انشاءاللہ۔ خیر ایک نوجوان تو منظر یہاں پر آ ہی گیا۔ یہ حقیقت ہو رہا ہے، تو نئی بات نہیں، یہ حقیقت ہو رہا ہے۔ علماء اس کو دھیان سے سنیے گا، علماء کی توہین، ہم لوگ آج مولوی کی توہین کرتے ہیں، مولوی کو ہم لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ ایک نسل نہیں، 2 نسل نہیں، 3 نسل نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا جو مولوی کو بری نظر سے دیکھتا ہے، جو مولوی کو عزت نہیں دیتا، جو مولوی کی عزت نہیں کرتا، اس کی 10 نسلیں بگڑ 10 نسلیں گزر جائے گی، اس میں نہ حافظ قرآن پیدا ہوگا نہ عالم دین پیدا ہوگا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ میں اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہتا ہوں، میں عالم دین بنانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ یہ جو تمہارے سامنے مسجد ہے اس میں جو امام ہے اس سے تم نفرت کرتے ہو، میں نفرت کرتا ہوں۔ کہا یہ جو تمہارے سامنے مدرسہ ہے اس میں جو استاذ پڑھانے والے ہوتے ہیں کیا تم ان سے نفرت کرتے ہو؟ کہا میں ان سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ کہا کہ پھر تمہارا بچہ عالم دین نہیں بن سکتا، کیوں کہ تم نے عالم دین کی دل کو دکھایا۔ جب استاذ اور امام کی محنت نہیں ہوگی آپ کا بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انشاءاللہ ہم لوگ علماء سے محبت کریں گے آپ انشاءاللہ۔ میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری بچپن تیری دشمن ہی نہ ثابت ہو جوانی تیری کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں اور دعا دے دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں،
میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے تجھ کو کس کس کی گناہوں کی سزا ملنی ہے. جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو نظر ملنی ہے. دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو خفا ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے. تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. خطا کوئی نہیں چھوڑی عصیان نہیں چھوڑی بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے. کھلونا اپنے ہاتھ کا بنا رکھا ہے شیطان نے. بنا لے تو اپنا بندہ الہی درگزر کر دے. نماز کے حوالے سے ایک سے دونوں کا پیغام دے رہا ہوں. انشاءاللہ وعدہ کیجیے, میری ماں بہنیں بھی وعدہ کریں کہ انشاءاللہ گھر میں نماز پڑھیں گے. ہاں بھی انشاءاللہ. جو مرد ہیں وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے. ہاں بھی انشاءاللہ. لیکن مسجد اگر گھر آباد رہے کیا ہو بھائی دھیان سنے گا. اس کو غریب عورت ہے, اس کی مزاج ہمیشہ گرم رہتی ہے. ہو سکتا ہے ہم کو بھی وہ گالی دیتی ہے کہ اس کو کی بولی, لیکن اس کو دھیان دینے عورت ہے بات چلے گی. لیکن دیکھیے اگر گھر آباد رہے گی, مسجد سنسان رہے گی, مصیبت آئے گی. آج مسلمان جو پریشان ہے, مسلمان کیا کہتا ہے میرے گھر میں جادو ہو گیا ہے, مجھے فلاں عورت نے مجھ سے دشمنی کرتا ہے, مجھ سے لڑائی جھگڑا کیا ہے. وہ اکبر صاحب کے ہاں اکبر مولوی جو ہے نا وہ مروائی کے وہ تعویذ ہوا کرے سے وہاں جاتا ہوگا, وہی اسی سے جادو کرواتا ہوگا. حالانکہ اکبر اس کا بیچارہ ایک تو امام ہے, وہ تو بیچارہ حکمت سے کام کرتا ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں علاج کرتا ہے. لیکن اس سے بھی کیا ہوتا ہے کچھ عورت چلاک ہوتی پیسہ نہیں دیتا ہے, حالانکہ پیسہ دینا چاہیے. خیر یہ جادو ٹونا کرنے والا بھی نہیں ہے. لیکن مصیبت کیا ہے کہ ہمارے گھر میں ہم تو لوگ کے خطاؤں کو دیکھتے ہیں, اپنی گریبان میں نہیں جھانکتے کہ میں کتنا گنہگار ہوں. لیکن آپ دیکھیے آپ کے گھر میں نمازی نہیں ہے, آپ کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے, آپ کے گھر میں پریشانی نہیں ہوگی کیا خوشحالی ہوگی؟ خوشحالی نہیں ہو سکتی ہے. خوشحالی جب ہوگی تو آپ کے گھر میں نماز ہوگی, آپ کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی. مسجد سنسان رہے گی, آپ کے گھر میں مصیبت آئے گی, آپ بیمار ہوں گے, آپ کے گھر میں پریشانی آئے گی, آپ کو پیسہ نصیب نہیں ہوگا. اگر آپ مسجد چھوڑ دیں گے آپ کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ جائے گا. مسجد آباد رہے گا, گھر سنسان رہے گی. مسجد آباد رہے گی, گھر سنسان رہے گا. گھر میں برکت آئے گی, گھر میں رحمت آئے گی. اس گھر میں ایک عالم دین پیدا ہوگا, ایک حافظ قرآن پیدا ہوگا. انشاءاللہ گھر کو آباد کریں گے, مسجد کو سنسان کریں گے. ہاں تو یہ انشاءاللہ. دیکھ لیجیے غلطی ہو رہی ہے. خیر جب اسٹیج والوں سے غلطی ہو رہی ہے تو آپ کو غلطی سے معاف ہے. کیوں کہ ہم تو آپ پاگل ہیں جو 12 بجانے کے بعد بیٹھے ہیں, اور آپ لوگ فل پاگل ہیں کہ آپ لوگ پنڈال سے بھاگ نہیں رہے ہیں. پھر دھیان سے سنیے گا.